السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک فضائیہ کے F-7 طیارے کو حادثے کی خبر پر بات کریں گے۔ برطانیہ کی ٹائپ 45 ڈسٹرائر کے لیے بیلسٹک میزائل ڈیفینس اپ گریڈ، ترکی کی کمپنی کا شپس کے لیے سسٹم، فرانس کی سرفیس ٹو ایئر میزائل ڈپلائمنٹ، نارتھ کوریا کے بین البراعظمی بیلسٹک میزائل کے تجربے پر جنوبی کوریا کا رد عمل، US اور جاپان سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ آج پاک فضائیہ کے ایک ٹرینر ایئرکرافٹ کو دوران پرواز میاں والی کے قریب حادثہ پیش آیا۔ حادثے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور پائلٹ سیفلی ایجیکٹ کرنے میں کامیاب رہا۔ اطلاعات کے مطابق یہ چائنیز ساختہ F-7 طیارہ تھا جس کو حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے پاک فضائیہ کی طرف سے ایک بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا گیا ہے۔ شمالی کوریا نے 3 بیلسٹک میزائلز کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ آج کیے گئے ان تجربات میں میزائلز کو شمالی کوریا کی ایسٹ کوسٹ سے سمندر کی جانب فائر کیا گیا۔ ان 3 میزائلز میں سے ایک کو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کہا گیا ہے۔ واضح ہے کہ یہ تینوں تجربات امریکی صدر جو بائیڈن کے کوریا اور جاپان کے دورے کے ختم ہونے کے فوراً بعد کیے گئے ہیں۔ صدر بائیڈن نے اس وزٹ میں شمالی کوریا کے نیوکلیئر اور میزائل تھریٹ سے بچاؤ کا وعدہ کیا تھا۔ شمالی کوریا کا سال 2022 کا یہ 17واں میزائل تجربہ تھا۔ ایک میزائل صبح 6 بجے، دوسرا 6:37 اور تیسرا اس کے 5 منٹ بعد فائر کیا گیا۔ ادھر جنوبی کوریا نے ان میزائل تجربات کے جواب میں اپنے 30 F-15K طیاروں سے ایلیفینٹ واک کا مظاہرہ کیا۔ یہ طیارے اس ایلیفینٹ واک کے دوران ویپن سے فلی لوڈڈ تھے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے شام کے شمال مشرقی علاقوں میں امریکہ نواز کرد دہشت گردوں کے خلاف جلد ہی آپریشن کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترک فوج شام میں اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں 30 کلومیٹر آگے تک آپریشن کرے گی۔ اس 30 کلومیٹر ایریا کو بفر زون بنایا جائے گا۔ ترک صدر کے مطابق انسداد دہشت گردی آپریشن کا مقصد ترکی کی سرحدوں کو دہشت گرد حملوں سے محفوظ بنانا ہے۔ دوسری جانب ترک وزیر دفاع نے شمالی عراق میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنے والے فوجی جوانوں سے عراقی سرحد پر ملاقات کی۔ ترک فوج کے سربراہ یاسر گلیر بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں کامیابی پر فوجی جوانوں کے کردار کو سراہا۔ برطانیہ کی منسٹری آف ڈیفنس نے اپنی نیوی کے زیر استعمال ٹائپ 45 ڈسٹرائر کی اپ گریڈز کا اعلان کیا ہے۔ اس اپ گریڈ منصوبے کے تحت برطانوی ڈسٹرائر کو بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم سے اکوپ کیا جائے گا۔ اس اپ گریڈ کے بعد برطانیہ یورپین ممالک میں پہلا ملک بن جائے گا جو میری ٹائم بیلسٹک ڈیفنس صلاحیت سے لیس ہوگا۔ نئے سسٹم کے تحت ٹائپ 45 ڈسٹرائر پر آستر 30 بلاک 1 میزائل استعمال کیا جائے گا جو اس وقت فرانس اور اٹلی کے لینڈ بیس سسٹمز پر استعمال ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ اس سال جولائی میں اپنے MQ-9 ڈرونز کو جاپان ڈپلائی کر دے گا۔ اس سے پہلے جاپان کی پارلیمنٹ کو 30 مئی کو اس ڈپلائمنٹ کے بارے میں بریفنگ دی گئی تھی۔ اس سال جولائی میں ڈپلائی کیے جانے والے MQ-9 ڈرونز کی تعداد تو نہیں بتائی گئی، البتہ یہ ڈپلائمنٹ 1 سال کے لیے ہوگی۔ اس سے پہلے امریکہ اپنے گلوبل ہاک سرویلنس ڈرونز کو بھی جاپان ڈپلائی کر چکا ہے۔ ایرانی فضائیہ کے زیر استعمال ایک FT-7 ٹرینر طیارے کو گزشتہ روز حادثہ پیش آیا ہے۔ اصفہان صوبے میں پیش آنے والے اس حادثے میں دونوں پائلٹ جاں بحق ہو گئے۔ اس طیارے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پرواز کے دوران اس میں تکنیکی خرابی پیدا ہوئی جس کی وجہ سے یہ طیارہ کریش ہوا۔ اس سے پہلے فروری میں ایک ایرانی F-5 طیارہ بھی گر کر تباہ ہوا تھا۔ فرانس نے اپنے آستر 30 ایئر ڈیفنس سسٹمز کے یونٹس کو رومانیہ میں ڈپلائی کر دیا ہے۔ یہ ڈپلائمنٹ 16 مئی کو کی گئی اور اس کو یوکرین جنگ کو لے کر انیشیٹ کیا گیا ہے۔ فرانس کی جانب سے رومانیہ میں کی جانے والی اس ڈپلائمنٹ کے علاوہ
जर्मनी, रोमानिया और नेदरलैंड्स ने अपनी पैट्रियट बैटरी स्लोवाकिया डिप्लॉय कर रखी हैं। अमेरिका ने भी अपनी 2 पैट्रियट बैटरीज पोलैंड में अप्रैल को भेज दी थी। तुर्की कंपनी मैटिक्सान के तैयार करदा याकामोज हल माउंटेड सोनार सिस्टम, जिसको इससे पहले मिल्जियम कॉर्वेट्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस सिस्टम को पाक नेवी की बाबर क्लास कॉर्वेट्स पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। यह सिस्टम अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स की अवेयरनेस फराहम करता है, जिससे अंडर वाटर टारगेट्स जैसा कि सबमरीन्स, टॉर्पीडोज और माइंस को डिटेक्ट और ट्रैक किया जा सकता है। अमरीकी कंपनी रिथियोन को $217 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत रिथियोन अमरीकी नेवी, मैरीन कोर और यूएस आर्मी को 154 टॉमाहाक मिसाइल्स डिलीवर करेगी। ये मिसाइल्स 2025 तक डिलीवर किए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि यूएस मैरीन कोर एक ग्राउंड बेस्ड टॉमाहाक लॉन्चर डेवलप और फील्ड करने पर काम कर रही है। तुर्की की सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि उन्हें इराक में ऑपरेशन पंजा के दौरान पीकेके के दहशतगर्दों से स्वीडिश साख्ता एंटी टैंक वेपन्स मिले हैं। ये वेपन्स शुमाली इराक में पीकेके के ज़ेर इस्तेमाल एक गार से मिले हैं, ताहम स्वीडिश ऑफिशियल्स ने इस किस्म की किसी स्पोर्ट की तरदीद की है। तुर्क फोर्सेस को 84 लाइट एंटी टैंक वेपन्स मिले हैं, जिनका वजन 6.4 किलोग्राम है। वाज़ेह रहे कि तुर्की ने इससे पहले इन अनासर की स्वीडन की जानिब से तुर्की के खिलाफ सपोर्ट को लेकर इसकी नेटो में शमूलियत की मुखालफत की थी। रूस और चीन की फ़िज़ाइया ने मुसलसल चौथे साल ज्वाइंट एरियल पेट्रोल्स मुनक्किद की हैं। हालिया मुश्तरका पेट्रोलिंग ऐसे मौके पर मुनक्किद हुई है जब अमरीकी सदर एशिया में अपने बड़े इत्तेहादियों जापान और जनूबी कोरिया के दौरे के बाद क्वाड के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। ज्वाइंट पेट्रोलिंग के दौरान चीन के H-6 बमबार तैयारे, जबकि रूस के Tu-95MS और Su-30SM ने शिरकत की। रूस के तैयारों की फ़्लाइट तकरीबन 13 घंटों पर मुहित थी, जबकि चीन के 4 H-6 बमबार तैयारों ने रशियन तैयारों के साथ मिलकर सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी और वेस्ट पैसिफिक में फ्लाई किया। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।